بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ ان کمالات میں سے ایک دیگر مخلوقات اور خطوں کی زبانوں کا جاننا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، جیسا کہ علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام زبانیں سکھا دی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم سے اسی کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسا اجنبی آتا جس کی زبان کوئی نہ سمجھ سکتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کی بات سمجھتے بلکہ اسی کی زبان میں جواب بھی ارشاد فرماتے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں ایک اجمی وفد پہنچا۔ ان میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی زبان سے کہا کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ تو حاضرین میں سے کوئی بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں میرے پاس آگے آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے اور گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی زبان میں جواب دیتے رہے۔ آخرکار انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے بیعت کی اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب و عجم کی بولیاں جانتے تھے بلکہ بے زبانوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، جیسا کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں کسی جگہ سو رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کھیت والے اس پر کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مزید عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے کہ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ کس نے اس کے بچے کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ بے قصوں کے فریاد رس صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیمے والا اعرابی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے۔ یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کے فریاد رس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، میں ضرور واپس آؤں گی۔ اگر میں نہ آؤں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گو کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو پکارا تو اس نے لبیک و سعدیک کا اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ تو گو نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے گو یہ بتا میں کون ہوں؟ تو گو نے بلند آواز سے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قد افلح من صدقک، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذبک، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اعرابی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان اور میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیم دی۔ اعرابی قرآن کی ان دو سورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔